پھر ہو گیا ہوں جن حضرات نے کل مجھے مرثیہ پڑھتے سنا، اگرچہ وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں پڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اتنی بھی توقع مجھ سے آج نہ رکھیے گا۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنا پڑھ سکوں گا۔ مرثیہ پڑھا نہیں جاتا، اس کا خیال رکھیے گا، مرثیہ پڑھوایا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کسی کا کندہ نگینے پر نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام۔ آج کی مجلس کے لیے میں نے میر انیس کا جو مرثیہ منتخب کیا، جب رن میں سربلند علی کا علم ہوا، میں پوری صحت کے عالم میں بھی پورا مرثیہ پڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہوں کسی وقت۔ اتنا طویل مرثیہ وہ میر انیس ہی کا دم تھا کہ وہ ایک ہی نشست میں پورا مرثیہ پڑھتے تھے، اور اس وقت لوگوں کو اتنی فرصت بھی تھی کہ وہ سنتے تھے۔ اب تو ملاحظہ فرمائیں، درمیان سے شروع کر رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے، مجرے کو آئی فوج سپاہ حشم لیے، جرأت نے بڑھ کے بوسہ تیغے دو دم لیے، نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم لیے، خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اور اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا۔ رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، نالین پاک و فخر سے چوما ہلال نے، بخشی جو صدر زی کو ضیا خوش جمال نے، حضور دم کو چمر کیا فرس خوش بے مثال نے، کس ناز سے وہ رشک غزال ختن چلا، طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا۔ درود سے نوازیں۔ ایک بار پھر رحمت ہوگی۔ وہ دبدبا، وہ سطوت شاہانہ، وہ شباب تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، وہ روب حق کہ شیر کا زہرا ہو جس سے آپ، سہولت میں فرد دفتر جرت میں انتخاب، صورت میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، حضور شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرش، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھی صفیں جمی جو چپو راسو پیشو پس، نعرہ کیا کہ نہر پر جانے کی ہے ہوس، روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، اور ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی
بولے یہ بڑھ کے فوج مخالف کے پہلوان دیکھا نہیں کبھی کہ ہٹے لشکر گراں، یہاں سب ہیں روم و شام کے جنگ آزما جواں، ہاں یہ تو کھینچ کے تیغے شرف شاں، بودے نہیں ہے کچھ جو نگہباں ہے گھاٹ کے، سر پھینک دیں گے نہر میں خنجر سے کاٹ کے۔ اور سنتے ہی یہ جلال میں آیا علی کا لال، نعرہ کیا کہ تم ہمیں روکو گے کیا مجال، دم بھر میں چونٹیوں کی طرح ہوگے پائمال، یہ مورچے ہیں کیا ہمیں جن کا ہو کچھ خیال، بھاگو گے پھینک پھینک کے تیغے لڑائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکنا لڑائی۔ اور فرماتے ہیں کہ روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو، لے تیغ میان سے جو شجاعت کسی میں ہو، ارے گرمائے رخش کو جو حرارت کسی میں ہو، آئے جو حرب و ضرب کی قوت، ایک ہاتھ میں علی کے پسر وار پار ہے، ارے دریا نہیں کی رک گیا ہم ذوالفقار، دریا نہیں کی رک گیا ہم ذوالفقار ہیں، اور تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دے، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دے، ارے شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں، مہلت نہ ایک کو دم جنگو جدال دے، ارے پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دے، منہ دیکھتے رہے جو نگہباں ہے گھاٹ کے، لے جائے گھر پر تیغ سے دریا کو کاٹ کے۔ پڑھو محمد و آل محمد۔ منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہے گھاٹ کے، لے جائیں گھر پر تیغ سے دریا کو کاٹ کے، اور سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر، زبردستیوں اور زیر کو ملاحظہ کیجیے گا، سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر، دادا شجاع باپ جوان مرد ہم دلیر، اور جب رن پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر، لائے ہیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر، افرید بھاگتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، ارے بیر العالم میں کود کے تلواریں ماری ہیں، تو بڑا محمد و علی محمد۔ افرید بھاگتے ہیں بہت چوٹیں ہماری ہیں، بیر العلم میں کود کے تلواریں ماری ہیں، جرت جلوں میں رہتی ہے نصرت رکاب میں، جرت جلوں میں رہتی ہے نصرت رکاب میں، ارے سر کاٹتے ہیں پیر کے تیغوں کی آب میں، لکھے ہوئے ہیں شیروں کے حملے کتاب میں،
فصلیں ہمارے باپ کی خیبر کے باپ، فصلیں ہمارے زور کی ہیں، فصلیں ہیں اپنے زور کی خیبر کے باپ، ناصر ہیں بارگاہ فلک بارگاہ کے، ارے دفتر الٹ دیے ہیں عرب کی سپاہ کے۔ تو پڑھا محمد و آل محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے مشق کے بھرے ہمیں آتا ہے چین کب، گرمی میں پیاس سے کئی بچے ہیں تشنہ لب، اصغر کو گودیوں میں تڑپتے کٹی ہے شب، کیا وقت ہے حسین کے بچوں پر ہے غضب، لالے پڑے ہوئے ہیں سکینہ کی جان کے، کانٹے مجھے دکھائے تھے سوکھی زبان کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبرت کی یہ جگہ ہے، عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آپ، عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آپ سکہ بنے ہیں دیکھ کے بچوں کا اضطراب، اس مشق نے کیا ہمیں عقبہ میں کامیاب، اللہ رے آبرو کہ بہشتی ملا خطاب، شہ سے نشان فوج پیمبر بھی مل گیا، ارے طوبہ کے ساتھ چشمہ کوثر بھی۔ یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، نیزے اٹھا کے شیر کے منہ پر شریر آئے، اور یہ بھی جھپٹ کے مثل شہ قلاگیر آئے، گیتی ہلی غضب میں جناب امیر، گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے، ارے لب کی صفوں پر سیف بھی کاٹھی کو چھوڑ کے۔ پڑھ محمد و آل محمد۔ آمد ہی تیغ تھی کہ اجل کا پیام تھا، یہ صف اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا، بجلی سا ہر جگہ فرس تیز گام تھا، ششدر تھی موت، ششدر تھی موت، چار طرف قتل عام تھا، اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر پڑتا تھی، اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر پڑتا تھا ایک دیکھ کا سایہ، ہزار معافی، یہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے، نہیں وہ جلے گی تو وہ سایہ پڑتا، خیر دور پڑے محمد والے محمد۔ آپ میری طرف متوجہ رہے، توڑا وہ مورچہ، یہ سب الٹی ادھر پھرے، تلوار تلوار خون میں آپ پسینے میں تر پھرے، یوں خاک پر گرا کے لعینوں کے سر پھرے، جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر پھرے۔ یوں خاک پر گرا کے لعینوں کے سر پھرے، جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر پھرے، تھی قہر کی نگاہ غضب کا جلال تھا، آنکھیں بھی سرخ سرخی چہرہ بھی لال تھا۔ تو پڑھے محمد و آل محمد۔ بے شک تھا ان کا ہاتھ امیر عرب کا ہاتھ، پہنچا وغا میں 100 طرف ایک تشنہ لب کا ہاتھ، آئی اجل اٹھا جو کسی بے ادب کا ہاتھ، شیر خدا کے شیر نے مارا غضب کا ہاتھ، بازو پائی تیغ دودم شانہ کاٹ کے، پہنچے کو بھی قلم کیا دستانہ کاٹ کے، چلتا تھا مثل برق یمین و یسار ہاتھ، ڈر ڈر کے جوڑتے تھے زلالت شعار ہاتھ، ان کی نہ ایک چوٹ نہ ان کے 1000 ہاتھ،
کافی تھے سب کو تیغے دو دستی کے چار. سب نے تیغے دو دستی سمجھ لیا. کافی تھے سب کو تیغے دو دستی کے چار ہاتھ. آواز شش جہت میں بگیر و بزن کی تھی. اللہ کا کرم تھا مدد پنجتن کی تھی. تو پڑھے محمد و آل محمد. چل پھر کے کاٹتی تھی وہ تلوار. ہاتھ پاؤں ڈر سے بڑھا نہ سکتے تھے خوخار. ہاتھ پاؤں سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار. ہاتھ پاؤں چمکی گری تو آٹھ ہوئے چار ہاتھ. چمکی گری تو آٹھ ہوئے چار ہاتھ پاؤں. چلائی روح تیغ پھر آئی نکل چلو. چلائی روح تیغ پھر آئی نکل چلو. بولی اجل اب اٹھ کے تو پنجوں کے بل چلو. جو پڑھے محمد. وہ تیغ کھول دیتی تھی لوہے کا بھی حصار. تھا اس کے ہاتھ سے دلے چار آئینہ شکار. آری تھی منہ پر تیغوں کے ایسے پڑے تھے وار. خود اپنی سر پٹکتے تھے گر گر کے بار بار. پانی وہ زہر تھا. پانی وہ زہر تھا کہ پیا اور فنا ہوا ہے آج تک. زرہ کا کلیجہ چھلا ہے آج تک. مغفر نہ سر کے پاس نہ خنجر کمر کے پاس. بیٹے کے پاس باپ نہ بیٹا پدر کے پاس. قبضے کے پاس تیغ نہ دستہ تبر کے پاس. کڑیاں زرہ کے پاس کڑیاں زرہ کے پاس نہ دامن سپر کے پاس. نیزے نہ تھے سینہ پا نہ پرچم نشان پر. پیکان نہ تیر پر تھا نہ چلا کمان. نئے وہ علم سیاہ تھے نئے وہ روسیہ. نہ وہ علم سیاہ نہ وہ روسیہ تھے. تیغ و سپر بھی پاس نہ تھی. بے پناہ تھے بے سر تھے وہ جو فوج میں صاحب کلاه تھے. بے سر تھے وہ جو فوج میں صاحب کلاه تھے. ارے سب چھاونی اجاڑ محلے تباہ تھے. سب چھاونی اجاڑ دکھلا دیا تھا خالق اکبر کے قہر کو. گویا غنیم لوٹتا پھرتا تھا شہر کو. تو پڑھے محمد و آل محمد. بند ملاحظہ فرمائیں گے. بولی سپر سے تیغ کہ تجھ میں پناہ ہے. بولی سپر سے تیغ کہ تجھ میں پناہ ہے. ارے اس نے کہا کہ بھاگ زمانہ سیاہ ہے. اس نے کہا کہ بھاگ ہر جا یہ تیغ شعلہ فشاں سد راہ ہے. ارے اس معرکے میں کوہ بھی گر ہو تو کہاں ہے. اس معرکے میں کوہ بھی گر ہو. جنات ڈر کے ہاتھوں سے منہ ڈھانپتے ہیں آج. ارے میں کیا ہوں
جبرائیل کے پر کام تو بڑے محمد و آل محمد. جنات ڈر کے ہاتھوں سے منہ ڈھانپتے ہیں آج. میں کیا ہوں؟ جبرائیل کے پر. ڈر ڈر کے پچھلے پاؤں سپاہے لئی ہٹی. یہ سب سوئے یسار وہ سوئے یمین ہٹی. سہم جبال نہر کہیں سے کہیں ہٹی. دہشت سے آسمان ہوا اونچا زمین ہٹی. دہشت سے آسمان ہوا اونچا زمین ہٹی. ارے بھاگڑ پڑی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ گیا. دریا لہو کا کشتی ہے گردو پا چڑھ گیا. تو پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار پھر نماز درود سے. اللہ ری جنگ شیر نیستان کربلا. چیوٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا. چیوٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا. پہنچے ترائی میں تو یہ آدھا کو دی صدا. کیوں اب یہ نہر کس کی ہے اے فوج اشقیا. کیوں اب یہ نہر کس کی ہے. ایک دم میں ہم شکست ہزاروں کو دیتے ہیں. ارے دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے. تو بڑے محمد و آل محمد. آپ فرماتے کہ رستے کھلے ہوئے ہیں. رستے کھلے ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ بندوبست. کہاں ہے رستے کھلے ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ بندوبست. کس نے یہ روم و شام کی فوجوں کو دی شکست. کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرست. کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب. کیوں سربلند کون ہے اس وقت کون پست. فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں. ارے دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑتے آئے. دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں. آپ فرماتے کہ دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے. دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے. فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے. فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے. ارے کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے. اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے. کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے. اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان. بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے. ارے مردوں نے جو زبان سے کہا تھا
دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشک بھر چکے، مردوں نے جو زبان سے کہا تھا فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات، فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب، حضور دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسبیح پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں، ملاحظہ کیجئے گا تسبیح پکڑ کے، بیت ملاحظہ کیجئے گا تسبیح پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر ہو، ارے دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک ہاتھ میں، سیراب جب تلک کہ شہ بحر و بر نہ ہو، منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے، گرمی میں تشنگی سے کلیجہ تھا آب تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا اضطراب، آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسمان جناب، آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسمان، عباس آبرو میں ابھی فرق آئے گا، ارے پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا، دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ نیک نام، امدی سیاہ گھٹا کی طرح سب سپاہ شام، یوں ڈوب کر نکلتا تھا وہ آسمان مقام، ظاہر ہو جیسے ابر میں چھپ کر بہے تمام، موجیں تھی رود نیل کی فوجوں کا دل نہ تھا، موجیں تھی رود نیل کی فوجوں کا دل، پر واہر حواس کے ابرو پر بل، چلتی تھی بڑھ کے چار طرف تیغ برق دم، کاندھے پر بشکے آپ تھی، پنجے میں تھا علم، دامن سے لگ کے ہاتھ الجھتا تھا دم بدم، دامن سے لگ کے ہاتھ الجھتا تھا دم بدم، کرتا تھا جا بجا تگ و دو اسپِ خوش قدم، اڑ اڑ کے برچھیوں، اڑ اڑ کے برچھیوں جو اترتا تھا کھیت میں، گھوڑے کے چاروں پاؤں در آتے تھے ریت میں، جب مشق کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، کہتے تھے یا حفیظ کبھی گاہ یا قدیر، چلا رہا تھا شمر جفا پیشو شریر، ارے جانے نہ پائے لختے دلے شاہ قلاگیر، رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو، ہاں برچھیوں سے شیر کے سینے کو توڑ، سن کر زباں درازی شمر ستم شعار، عباس مثل شیر جھپٹتے تھے بار بار، تلواریں سینکڑوں تھی ہزاروں تھے نیزہ دار،
توڑی یہ صف اگر تو جمی دوسری قطار، تنہا سنبھالے مشق و علم یا وغا کرے، ارے بلوا ہو ساری فوج کا جس پر وہ کیا۔ مشہور ہے کہ ایک با بھاری ہے دو بشر، مشہور ہے کہ ایک با بھاری ہے، ارے در پہ تھے ایک جمع کے لیے لاکھ اہل شر، کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر، ارے کس کس کا وار رد کرے دیکھے کدھر کدھر، جب دم لیا تو سینے پر 100 تیر چل گئے، پہلو کو توڑ توڑ کے ناوک نکل۔ سینہ سپر تھا، مشق پر روکے ہوئے تھے ڈھال، سینہ سپر تھا، مشق پر روکے ہوئے تھے ڈھال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال، کہتا تھا ڈگمگا کے فرش پر وہ خوش خصال، ارے فرزند کو سنبھالیے یا شیر ذوالجلال، جا پہنچو مشق لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، ارے ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی کشتی تب۔ یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر کثیر، بس چور ہو گیا پسرے شاہ قلعہ گیر، آ کر لگا میاں نے دو ابرو جو ایک تیر، ارے تیورا گیا علی ولی کا مہ منیر، چھوٹی جو باغ پاؤں فرش کے بھی رک گئے، ارے پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پا جھک۔ ارے اب یہاں تو خاتمہ ہے، سنو اس طرف کا حال، دیوڑی پر ننگے سر ہے رسول خدا کا لال، غم سے کمر جھکی ہوئی رخ زرد جی نڈھال، یہ کرب ہے کہ ہوتا ہے جو وقت انتقال، گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گرے، ارے جب آکی گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے، جب آگ کی تو سب نے یہ جانا کہ مر، چلاتے تھے، بس 4-5 منٹ کی بات، چلاتے تھے کہ جانے برادر بس اب پھر آؤ، ارے پہنچا ہے دب لبوں پا ہمیں آ کے دیکھ جاؤ، بھیا خدا کے واسطے اب برچیاں لگاؤ، ارے عباس ہم اخیر ہیں تشریف جلد لاؤ، پیاری تمہاری ننھے سے ہاتھوں کو ملتی ہے، ارے لو تم کو ڈھونڈنے کو سکینہ نکل۔ آئی صدا یہ لہر کی جانب سے ایک بار، آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جانثار، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانے زار، اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار، بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے، ارے حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے، اکبر پدر پر نہر، اکبر پدر کو نہر پر تھامے ہوئے جو لائے، غلطاں لہو میں بازوے سرور کے ہاتھ پائے، چلائے شاہ لاش کدھر ہے کوئی بتائے، ارے فرق آ گیا ہماری بصارت میں، ہائے ہائے فرق آ گیا ہماری بصارت میں، رولے گلے لگا کے تنے پاش پاش کو، ارے اکبر ہمیں دکھا دو برادر کی۔ اکبر نے شہ کے ہاتھ کو پکڑا بسد بکا، رکھے چچا کے سینے پر اور رو کے یہ کہا، ارے لیجے یہی ہے لاش علمدار با وفا، چلائے جھک کے لاش پا سلطان کربلا،
کہ ٹوٹی ہوئی کمر ہے، سنبھالو حسین کو، ارے بھیا ذرا گلے سے لگا، بھیا ذرا گلے سے لگا لو، ہائے عباس ہاتھ کٹ گئے شانوں سے، ہائے غضب ریتی پر دو طرف، یہ تمہارا لہو ہے سب، لوٹا ہمیں رسول کی امت نے بے سبب، بھیا ہماری جان نکلتی ہے تن سے اب، مر جائیں گے جلا لو ہمیں منہ سے بول کے، ارے دو باتیں کر لو بھائی سے آنکھوں کو کھول کے، غش میں سنی جو گریہ شبیر کی صدا، چونکے تڑپ کے حضرت عباس با وفا، آہستہ کی یہ عرض کہ اے سبط مصطفیٰ، اس پیار کے نثار، اس الطاف کے فدا، زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو، ارے گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی، بس آخری بات، قدموں کو کھینچ کر، میری طرف متوجہ رہیں گے، قدموں کو کھینچ کر جو کراہا وہ نیک نام، قدموں کو کھینچ کر جو کراہا وہ نیک نام، ہائے گودی میں لے کے پاؤں دبانے لگے، قدموں کو کھینچ کر جو کراہا وہ نیک نام، گودی میں لے کے پاؤں دبانے لگے، آقا سے جاکنی میں نہ کچھ کر سکے کلام، ارے تھرائی لاش مر گئے عباس تشنہ، تھرائی لاش مر گئے عباس تشنہ کام، گردن پھری ہوئی سوئے سبط نبی رہی، ارے سوکھی زبان دانتوں کے نیچے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، بار الہا جملہ حاضرین مجلس کی، جملہ حاجات دینی و دنیاوی کو برگا، میرے مولا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں جملہ بلیات ارضی و سماوی و ناگہانی سے محفوظ فرما، میرے مولا ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور